یہ جو دھوکے بازوں کی لائن ہے وہ تو بہت ہے، آپ کو بڑے پتہ ہے. تو وہ ایک دوسرے کو تو یہ کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے ابھی تک کہ ان کے ساتھ کیا دھوکا ہوا ہے. لیکن یہ ضرور ہوا ہے کہ ایک جان چلی گئی، ایک بہت قیمتی جان جس کا ایک اپنا نام تھا پورے ملک میں، اور اس نے شادی کی تھی. وہ کوئی بقول ان کے اپنے انٹرویو کے وہ کوئی گرل فرینڈ کے طور پہ اس کو نہیں گھما رہے تھے. اس نے باقاعدہ شادی کی تھی، اور شادی ظاہر ایک اسلامک طریقہ ہے اس نے کیا، تو اس کا اعتماد مجروح ہوا. اور جو ایک کہتے ہیں نا کہ بیڈ روم کی سینٹٹی، اور جو ہم نے سارے ایویڈنسز ابھی ایف آئی اے کو دیے ہیں، جو بھاولپور میں جو جواب داخل ہونا تھا، جو وٹنسز کی نگرانی میں لائر نے تیار کیا تھا، جو خود ڈاکٹر عامر لیاقت نے اس پہ ڈکٹیشن دی تھی اور لکھوایا تھا، تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ اس کو آپ کھلا بھی دے دیں، میری طرف سے کوئی نہیں. اور انہوں نے بتایا کہ انہوں نے میری زندگی تاریک کر دی ہے، یہ جو گھر کی جو انہوں نے ساری ویڈیوز ریلیز کی ہیں. تو اور پھر ایف آئی اے کے پاس وہ فورینسک رپورٹس بھی ساری موجود ہیں. تو کہاں سے یہ اپنے آپ کو بچائیں گے. یہ ضرور ہے کہ میں یہ کہوں گا کہ پاکستان میں جو سائبر لاز ہیں وہ جو ہے نا ان پہ مزید کام کرنے کی ضرورت ہے. اس میں جو سزاؤں کا جو مسئلہ ہے، وہ سزاؤں کے مسئلوں کو ہمیں آگے بڑھانا پڑے گا، تاکہ سیویئر قسم کی سینٹنسز موجود ہوں. اس میں سزا اتنی زیادہ نہیں ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ایسے کیسوں میں کہ جہاں اس کی سیویرٹی ہے کہ ایک آدمی کو اتنا مینٹل ٹارچر کریں کہ وہ سوسائڈل ہو جائے، تو یہ ساری امینڈمنٹس کی ضرورت ہے ہمارے سائبر کرائم میں. سائبر کرائم لاء کو مزید امپروو کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو خوف نہیں آتا ہے. اور پھر ہمارا ایک لیگل سسٹم ہے، اور وہ کہتے ہیں جی خاتون کرائم میں. سائبر کرائم لاء کو مزید امپروو کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو خوف نہیں آتا ہے. اور پھر ہمارا ایک لیگل سسٹم ہے، اور وہ کہتے ہیں جی خاتون ہے اس کو بیل دے دیں، پھر اس کو ریمانڈ بھی نہیں ہوا اس کا، ٹھیک ہے نا. پھر اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ جو ہے نا سزا کم ہے اس لیے اس کو چھوڑ دیں، اس کو بیل دے دیں. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے، ہمیں اس کو بہت ٹائٹن کرنا پڑے گا. اور پھر جو فیس بک اور واٹس ایپ جو ہے، جو ایک ادارے کام کر رہے ہیں ورلڈ وائڈ، ان کا کوآپریشن پاکستان کی ایجنسیوں کے ساتھ یا پاکستان کے ساتھ بہت کم ہے، اور ہر شخص اس کو استعمال کر رہا ہے. تو ہم اس کے سبسکرائبر ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ، اور گورنمنٹ نے جو ایک لاء ابھی پینڈنگ ہے، گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کو فوری طور پہ وہ ایکسیس جو ہے نا، جیسے ایف آئی اے ہے یا اور بھی جو ایجنسی اس میں بن سکتی ہیں. اور میرا تو اپنا خیال یہ ہے کہ یہ ایف آئی اے سے بھی لے کر ہمیں اس کے لیے ایک اسپیشلائزڈ ایجنسی بنانی چاہیے جو صرف سائبر کرائم پہ کام کرے. کیونکہ اب میجورٹی جو کرائم ہے، وائٹ کالر کرائم بھی اور اس طرح کے کرائم بھی، یہ زیادہ تر جو ہے وہ سائبر کے تھرو ہوتا ہے. تو سائبر پہ گورنمنٹ آف پاکستان کو چاہیے کہ وہ ایک اسپیشل ادارہ بنائے جو ایسے لوگوں کو جو ہے نا، جو اس طرح کی چیزیں ان کو، اور پھر کوآپریشن جو آپ کا جو دنیا بھر میں جو گیجٹس چل رہے ہیں، جس میں واٹس ایپ بھی ہے، فیس بک بھی ہے، اور بھی بہت سارے ایسے چینلز ہیں، اس کا ایکسیس ہونا چاہیے. ورنہ پاکستان میں اس کو بند کر دیں اگر وہ ایکسیس نہیں دیتے. تو یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایریا ہے جس پہ ابھی مزید ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. آج جو دانیہ صاحبہ کی جو کے وکیل ہیں، انہوں نے کورٹ سے ٹائم مانگا ہے، اور انہوں نے کہا کہ میں جو ہے نا 5 تاریخ کا انہوں نے ٹائم مانگا آرگومنٹس کے لیے. ہم تو ریڈی تھے، اور پروسیکیوٹر بھی ایف آئی اے کے موجود تھے، اور ہم اس کو آرگیو کرنے کے لیے تیار تھے. آج اتفاق سے جو یہ چونکہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کے پاس یہ کیس تھا اور وہ چھٹی پر تھے، تو لنک جج جو ہیں سمینہ غوری صاحبہ کے پاس ہی پیش ہوا تھا. لیکن چلنے سے پہلے ہی انہوں نے اس میں تاریخ مانگ لی ہے، اور کورٹ نے اس میں تاریخ دے دی ہے، کیونکہ ابھی ایک بڑے کروشل مراحل میں یہ داخل ہو رہا ہے کیس. اور اس میں جو ایویڈنسز ہیں وہ بھی ساری اکٹھی کر لی ہیں ایف آئی اے نے، اور ہم بھی ان کے ساتھ اس پہ ورکنگ کر رہے ہیں کہ جو چیزیں بنی ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں یقین ہے کہ وہ اپنے انجام کو پہنچیں گے. جو لوگ بھی جنہوں نے یہ کیا ہے، اگر وہ بے گناہ ہیں تو وہ ریلیز ہو جائیں گے. لیکن یہ ہے کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ جو کیس کے اندر ہمارے پاس ایویڈنسز بہت ہیں، اور اس کو ہم لوگ ایک ٹیسٹ کے مثالی کیس بنائیں گے، تاکہ لوگ کسی کی اس طرح جو ہے نا، وہ جو دیکھیں اس میں صرف بے عزتی نہیں ہوئی، اس میں ایک بہت ہی ایک ایسے ایکٹیو آدمی کی جو نون تھا پورے کنٹری میں، ایم این اے تھا، سو ہی ڈائڈ بیکاز آف دا ڈپریشن. اور ڈپریشن کا کوئی پوسٹ مارٹم کے ذریعے پتہ نہیں چلتا کہ ڈپریشن ہوا ہے یا نہیں، کسی کو وہ پوسٹ مارٹم نہیں بتا سکتا. تو ہم اگر یہاں اسٹیبلش کر لیتے ہیں تو پھر ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ ہم آگے جو کیس ہے اس کو بڑھانے میں بھی
اگر ان کی فیملی راضی ہوگی تو پھر اس کو ہم کچھ کر سکیں گے. اور جہاں تک رہا کہ پراپرٹیز کے ایشوز ہیں, ہمیں ابھی تک کوئی اس کی انفارمیشن نہیں ملی ہے فیملی کو کہ کیا پراپرٹیز ہیں. ہم تو انہی سے پوچھیں گے کہ بھئی انہوں نے کہا ہے کہ بھئی اتنے کروڑوں کی پراپرٹی ہے, تو یہ کم از کم ہمیں گائیڈ کریں. دیکھیں, جو ان کا اگر کوئی اس طرح کا انسٹانس ہے, وہ یہ سمجھتے ہیں, ان کے پاس پہلے تو وہ کورٹ کو پروف دیں, اور پروف دینے کے بعد پھر کورٹ اس پہ پولیس انویسٹیگیٹ کرے, ایف آئی اے کرے. ہماری طرف سے تو کوئی ایشو نہیں ہے, کیونکہ ہمیں کوئی ان چیزوں کا کوئی ایشو نہیں ہے کہ بھئی کیا ہوگا, کوئی ہم چیز چھپا رہے ہوں. سو ہمارے ہاتھ بالکل صاف ہیں, جو فیملی ہے ان کے ہاتھ صاف ہیں. اور وہ تو غم میں ہیں, وہ غم میں ہیں. بچے ان کی جو ایکس وائف ہیں وہ سارے, کیونکہ دونوں بچے اسی فرسٹ وائف سے ہی ہیں اور وہی اسٹرگل کر رہے ہیں سارا. تو بات یہ ہے کہ ہمیں تو ان چیزوں کا کوئی ایشو نہیں ہے. وہ لا اپنے کورس خود اختیار کرے گا. اگر انہوں نے ہمارے پاس ہیں تو ہمیں بتا دیں کہاں رکھیں, تو ہم بھی اس کا فائدہ اٹھائیں. ٹھیک ہے نا, کیونکہ وہ تو وراثت میں تو آپ کو پتہ ہے میجورٹی, ان کیس اگر کورٹ کچھ اور بھی ڈیسائیڈ کرتی ہے تو وراثت میں تو دونوں بچوں کے پاس وہ ساری چیزیں جانی ہیں. تو وہ ہمیں بتا دیں کہاں رکھیں انہوں نے, یا ان کو پتہ ہوگا کیونکہ ان سے زیادہ رابطے میں رہیں, اور ان کی بڑی مستند انفارمیشن نظر آ رہی ہے کہ بھئی اتنے پیسے تھے اور یہ تھا, اور ان کی پراپرٹی اتنے تھی, اربوں کی. میں نے تو ایک انٹرویو میں سنا کہ انہوں نے کہا اربوں کی پراپرٹی ہے. اس دن لینے گئے تھے اسی دن ہوا. اچھا, مطلب گھر جب ایف آئی اے والے گئے تھے تو اس پہ توڑ پھوڑ بھی تشدد بھی؟ جی جھوٹ بولا انہوں نے. کہا ہم سائن سے آپ نے لڑائی کی ہے تو اسی لیے ہم آپ کو پکڑنے آئے. میں نے کہا مجھے پکڑیں, میری بیٹی کو کیوں پکڑ رہے ہیں؟ تو اس کو مارنے لگے. مجھے بھی کہہ رہے بولو مت, بولنا نہیں ہے, میڈیا والے آ جائیں گے, جلدی اس کو اٹھاؤ. زیادہ پریشر ان کو میڈیا کا ڈر تھا کہ ہاں میڈیا نہ آئے تو دوسرے پولیس والے کہہ رہے تھے اگر میڈیا آ گیا تو بچی نہیں اٹھا سکیں گے ہم. تو اس لیے پھر انہوں نے 2 منٹ 3 منٹ کے اندر میری بچی کو اٹھایا, اور ہمیں 30-40 بندے تھے, سب نے مار پیٹ اچھی طریقے مارتے رہے اور گھسیٹتے رہے کہ ہم جلدی سے میڈیا سے پہلے بھاگ جائیں. یہ تو میڈیا والوں کا احسان ہے, انہوں نے شور مچایا. ہم نے CCTV کیمرہ میں ان کی FIA والوں کی تصویریں بنا لی. وہ تصویریں آئی تو انہوں نے میری بچی کو آج اوپن کیا ہے, ادھر عدالت میں لے کر آئے. نہیں تو یہ اغوائی یہ کر چکے تھے, اور میری بیٹی کو انہوں نے دینا ہی نہیں تھا. یہ سب میڈیا کی مہربانی ہے. انہوں نے تصویریں دکھائی FIA والوں کی, تو وہ مجبور ہو گئے کہ اب ہماری تصویریں آ گئی ہیں تو بچی تو ہمارے پاس ہے, تو اسی لیے انہوں نے پھر یہ عدالت میں لے کر آئے. باقی ہمارا کوئی قصور نہیں ہے. میرے بیٹے پہ تشدد ہوا ہے, وہ بھی ہم عدالت میں پروف دیں گے. تو پوسٹ مارٹم کیوں روک رہی ہیں؟ پوسٹ مارٹم کرواتی نا, کیوں روک رہی ہیں؟ یہ پراپرٹی کے پیچھے سارا کچھ کر رہی ہیں, لیکن اللہ ہمارے ساتھ ہے. ہم ہمت نہیں ہاریں گے. ہمارے سر بہت اچھے ہیں, انشاءاللہ ہمیں اللہ کامیابی دے گا. لاسٹ ڈیٹ پہ FIA کے خلاف اپلیکیشن موو کی تھی, جس کے اندر یہ لودھرا سے دانیہ شاہ کو جو ہے نا اغوا کر کے لائے تھے. انہوں نے نہ ٹرانزٹ ریمانڈ لیا, نہ ہوم ڈپارٹمنٹ پنجاب سے پرمیشن لی. اس کے اوپر بھی جج صاحب نے ان کو شوکاز ایشو کیا ہوا تھا. تو آج نہ FIA کی IO پیش ہوئی ہے اور نہ ان کی طرف سے جو ہے نا شوکاز کا رپلائی آیا ہے. تو کورٹ نے جو ہے ان کو شوکاز ریپیٹ کیا ہے. اس کی بھی جو ہے نا 5 تاریخ انہوں نے جو ہے نا کورٹ نے مقرر کی ہے, جس کے اندر انہوں نے چارج شیٹ منگوائی ہے کہ فائنل چارج شیٹ سبمٹ کریں جو ہے نا FIA والے, اور ساتھ میں جو شوکاز ہیں اس کے رپلائی جو ہے جمع کرائیں جو ہے نا. تو 5 جنوری کے لیے جو ہے نا یہ میٹر بھی جو ہے نا کورٹ نے اس کو ایڈجورن کیا ہے, اور 5 جنوری کو جو ہے نا FIA کی رپورٹ بھی آئے گی, اور اس میں چالان کا دیکھتے ہیں وہ جمع کراتے ہیں یا نہیں کراتے جو ہے نا. آج جو دانیہ صاحبہ کی جو کے وکیل ہیں انہوں نے کورٹ سے ٹائم مانگا ہے, اور انہوں نے کہا کہ میں جو ہے نا 5 تاریخ کا انہوں نے ٹائم مانگا آرگومنٹس کے لیے. ہم تو ریڈی تھے, اور پروسیکیوٹر بھی FIA کے موجود تھے, اور ہم اس کو آرگیو کرنے کے لیے تیار تھے. آج اتفاق سے جو یہ چونکہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کے پاس یہ کیس تھا اور وہ چھٹی پر تھے, تو لنک جج جو ہیں سمینا غوری صاحبہ کے پاس یہ پیش ہوا تھا. لیکن چلنے سے پہلے ہی انہوں نے اس میں تاریخ مانگ لی ہے, اور کورٹ نے اس میں تاریخ دے دی ہے, کیونکہ ابھی ایک بڑے کروشل مراحل میں یہ داخل ہو رہا ہے کیس, اور اس میں جو ایویڈنسز ہیں وہ بھی ساری اکٹھی کرنی ہیں FIA نے, اور ہم بھی ان کے ساتھ اس پہ ورکنگ کر رہے ہیں کہ جو چیزیں بنی ہیں, اور اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں یقین ہے کہ وہ اپنے انجام کو پہنچیں گے. جو لوگ بھی جنہوں نے یہ کیا ہے اگر وہ بے گناہ ہیں تو وہ ریلیز ہو جائیں گے. لیکن یہ ہے کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ جو کیس کے اندر ہمارے پاس ایویڈنسز بہت ہیں, اور اس کو ہم لوگ ایک ٹیسٹ کے مثالی کیس بنائیں گے, تاکہ لوگ کسی کی اس طرح جو ہے نا وہ جو دیکھیں اس میں صرف بے عزتی نہیں ہوئی, اس میں ایک بہت ہی ایک ایسے ایکٹیو آدمی کی جو نون تھا پورے کنٹری میں, MNA تھا, سو ہی ڈائیڈ.
बिकॉज ऑफ द डिप्रेशन, और डिप्रेशन का कोई पोस्टमार्टम के ज़रिए पता नहीं चलता कि डिप्रेशन हुआ है या नहीं किसी को, वो पोस्टमार्टम नहीं बता सकता। तो हम अगर यहाँ इस्टेब्लिश कर लेते हैं तो फिर हमें यकीन है कि इंशाल्लाह हम आगे जो केस है उसको बढ़ाने में भी अगर उनकी फैमिली राज़ी होगी तो फिर उसको हम कुछ कर सकेंगे। और जहाँ तक रहा कि प्रॉपर्टीज़ के इश्यूज़ हैं, हमें अभी तक कोई उसकी इंफॉर्मेशन नहीं मिली है फैमिली को कि क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। हम तो इन्हीं से पूछेंगे कि भाई इन्होंने कहा है कि भाई इतने करोड़ों की प्रॉपर्टी है, तो ये कम से कम हमें गाइड करें। कि वो आमिर ही की ऑडियोज़ हैं। और बात यह है कि सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी, मैं 2 दिन से बड़े तमाशे देख रही हूँ, मन घड़त कहानियाँ सुन रही हूँ, और ये देख रही हूँ कि अपनी मर्ज़ी से जो जी में आ रहा है वो खातून जो है, इनकी वालदा, वो फरमा रही है। तो पहली चीज़ तो ये कि ऐसे लोगों को, वैसे भी जिन्होंने आमिर की इज़्ज़त का ख्याल नहीं किया, उनको इज़्ज़त का मतलब तो पता है ही नहीं। अभी हमारे लिए वो क्या सोचेंगी, ज़ाहिर है उनको अपनी बेटी को तो बचाना है, तो वो कुछ ना कुछ तो कहेंगी। तो कहानियाँ वो बना रही हैं, पर ये कहानियाँ आउट ऑफ कोर्ट तो चल जाती हैं, अंदर नहीं चलती। वो जितनी ज़बान यहाँ चलाती है ना, उतनी ही जब वो वहाँ होती है, क्योंकि उनके पास देने के लिए कोई एविडेंस नहीं है। बार बार थ्रू आउट आमिर की डेथ से लेकर, बल्कि आमिर, मैं कहूँगी, खुला दायर करने से लेकर टिल नाउ इन्होंने यही कहा, हमारे पास प्रूफ है, हम ऑडियो दे देंगे, वीडियो दे देंगे, ये मैसेज है, वो मैसेज है। कोर्ट में तब से लेके अब तक कोई प्रूफ, कोई ऑडियो, कोई वीडियो इन्होंने पेश नहीं की, उस केस से लेकर इस केस तक। तो यहाँ पर चिल्लाने को तो कोई भी चिल्ला सकता है, एलिगेशन लगाने को 100 एलिगेशन लगाते। बेसिक चीज़ क्या है, मैं समझती हूँ कि देयर इज़ नो कोर्ट आउट ऑफ कोर्ट। तो आपको जो कहना है आप कोर्ट में आइए,